اور آپ نے غار ثور سے نکل کر چلنا شروع کیا. لمبا واقعہ ہے ہجرت کا. اور معبد کے مکان پر آپ تشریف لے گئے. پھر آپ چلے یہاں تک کہ آپ کو قبا پہنچنا تھا. قبا یوں سمجھے مدینہ منورہ کا ایک سبب ہے. قبا والوں کو پتا چل گیا تھا کہ سرکار مکہ مکرمہ سے نکل چکے ہیں. قبا والے روز صبح قبا کے باہر آ جاتے اور سرکار کا انتظار فرمایا کرتے. جب شام ہونے لگتی، جب سورج ڈھلنے لگتا اور قبا والے مایوس ہو جاتے کہ قافلہ نہیں آیا، اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے. ایک دن قبا والے انتظار کر کر اپنے گھروں کو واپس ہوئے تھے. ذرا اپنے آپ کو لے چلیں تصور کی دنیا میں کہ کیا منظر ہوگا. قبا والے اپنے گھروں کو واپس ہو چکے تھے. ایک یہودی اپنے کسی کام سے مکان کی چھت پر چڑھا تھا. اس نے دور سے دیکھا کوئی قافلہ آ رہا ہے تو اس نے قبا والوں کو پکار کر کہا، قبا والوں، شاید جس کا تم صبح سے شام تک انتظار کرتے ہو وہ قافلہ آ گیا ہے. او ہو، قبا میں جب یہ آواز لگی ہے سارا قبا امٹ پڑا آپ کے استقبال کے لیے. قبا سے باہر نکل کر آپ کا استقبال کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبا میں داخل ہوئے. قبا میں آپ نے قیام فرمایا. 3 روایتیں ملتی ہیں، 9 دن، 16 دن، 22 دن آپ نے قبا میں قیام فرمایا. اس مختصر سے قیام میں بھی آپ علیہ السلام نے سب سے پہلی کوشش یہ فرمائی کہ یہاں مسجد کو قائم کرو. آپ نے سب سے پہلی مسجد کی بنیاد ڈالی. اسلام کی سب سے پہلی مسجد قبا ہے. یہ وہ مبارک مسجد ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے. لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم، کہ وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی. آپ نے مسجد قبا کی بنیاد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ پہنچ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ مکرمہ سے باہر حل میں رہنے والے، مکہ مکرمہ سے حدود حرم سے باہر جو رہنے والے ہیں انہیں حل میں رہنے والا کہا جاتا ہے. کہ یہ حل کے رہنے والے کس قدر خوش قسمت ہیں کہ جب چاہتے ہیں احرام باندھ کر حرم میں آ جاتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں. جب چاہتے ہیں احرام باندھ کر حرم میں داخل ہو جاتے ہیں اور عمرہ کر لیتے ہیں. ہم تو کس قدر دور آ گئے، ہم تو آفاقی ہو گئے، ہم تو میقات سے بھی باہر چلے گئے. 400-450 کلومیٹر کا فاصلہ ہو گیا. یہ حرم سے قریب رہنے والے، حل میں رہنے والے جب چاہتے ہیں عمرہ کر لیتے ہیں. آپ علیہ السلام نے جب امی جان کی اس طلب کو دیکھا تو فرمایا، عائشہ میں تجھے ایک بات نہ بتلاؤں. عائشہ جو مدینہ منورہ میں اپنے کمرے سے وضو کر کر مسجد قبا میں چلا جائے اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کر لے، اللہ اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے. مدینہ والوں تم پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. اس میں وہ بھی شامل ہے جو مدینہ میں چند دنوں کے قیام کے لیے آیا ہے، اپنی ہوٹل سے اپنے کمرے سے وضو کر کر قبا میں جا کر صرف 2 رکعت نماز ادا کر لے، اللہ اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے. بہرحال آپ نے اس مسجد قبا کی بنیاد رکھی. چند دنوں تک قبا میں قیام فرمایا. پھر آپ علیہ السلام نے آگے مدینہ منورہ چلنے کا ارادہ فرمایا. آپ نے آگے مدینہ منورہ چلنے کا ارادہ فرمایا. اب آپ قبا سے روانہ ہوئے. ذرا سا آپ تصور کی دنیا میں چلیں اس سفر میں ہمارے ساتھ. آپ قبا سے آگے روانہ ہوئے. مسجد قبا سے آدھا پونا کلومیٹر کے فاصلے پر بنو سالم آباد تھے. آپ قبا سے نکلے، آدھا پونا کلومیٹر ہے بس، بنو سالم کا محلہ تھا. آپ وہاں سے گزرے تو جمعہ کا وقت ہو گیا. بنو سالم نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر یہاں رک جائیں، جمعہ کا وقت بھی ہو رہا ہے، آپ کسی جگہ پر نماز ادا فرما لیں تاکہ بنو سالم اس جگہ کو اپنی مسجد بنا لے محلے کی. آپ علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا اور آپ نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا جو آج تک کتابوں میں محفوظ ہے. پہلا خطبہ جمعہ آپ کا قبا اور مدینہ منورہ کے درمیان آپ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ کی ہجرت سے قبل حضرت اسعد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمعہ پڑھایا کرتے تھے، لیکن یہ سرکار کا پہلا جمعہ تھا. وہاں پر پھر مسجد جمعہ بنا دی گئی کہ یہ بنو سالم کی مسجد ہے جہاں آپ نے قبا سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے جمعہ ادا فرمایا. اب آپ نے بنو سالم میں جمعہ ادا فرمایا. اب آگے روانہ ہوئے تو ایک سنیہ تھا، ایک ٹیلا تھا کہ جس ٹیلے سے گزر کر مدینہ منورہ میں داخل ہو جاتے تھے. بس مدینہ شروع ہو جاتا تھا، مدینہ شریف مدینہ پاک شروع ہوتا تھا. اب وہ ایک عجیب ٹیلا تھا. ایسے بنو سالم سے آگے بڑھے تو ایسے ٹیلے سے چڑھ کر اس طرف اترے تو مدینہ منورہ تھا اور ٹیلے کے اس طرف بنو سالم اور قبا تھا. اللہ اکبر. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی مبارک آپ کو لے کر اس سنیہ پر، اس ٹیلے پر چڑھی. مدینہ منورہ والے کو پتا چل گیا تھا کہ آپ قبا سے ہمارے لیے نکل رہے ہیں مدینہ منورہ، لہذا سارا مدینہ سنیہ کے اس طرف استقبال کے لیے تیار تھا. آقا کا ننیال ہے بنی نجار.
بنی نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ڈف لے کر سنیت الوداع کے اس پار مدینہ منورہ میں آپ کے استقبال کے لیے موجود تھی. اللہ اکبر. اب آپ جمعہ کی نماز پڑھا کر ایسے آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر جب سنیہ پر چڑھی اس ٹیلے پر، اب اس طرف جو پورا مدینہ آپ کے انتظار میں ہے، وہ کہتے ہیں مدینہ والے کہ اللہ اکبر، آج کا منظر ہم تمہیں کیا بتائیں. اللہ کی قسم مدینہ منورہ والوں نے آج سے زیادہ روشن دن کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جس وقت سرکار مدینہ میں داخل ہو رہے تھے، اور اس دن سے زیادہ اندھیرے والا دن مدینہ والوں نے کبھی نہیں دیکھا جس دن آقا نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. اب آپ اندازہ لگائیں، مدینہ والے جذبات کے ساتھ کھڑے ہیں اور مدینہ والے کہتے ہیں لوگوں ہم تمہیں بتائیں کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. وہ کہتے ہیں اونٹنی جب ایسے اس طرف سے ٹیلے پر لے کر آپ کو چڑھی ہے اور ہم ٹیلے کے اس پار تھے، سنیہ کے اس پار تھے، ہمیں سب سے پہلے آقا کی پیشانی مبارک نظر آئی، پھر آپ کی آنکھیں نظر آئی، پھر آپ کا ناک مبارک نظر آیا، پھر آپ کا چہرہ ایسے سنیہ کے اوپر ٹیلے کے اوپر سے مدینہ منورہ کی طرف ایسا محسوس ہو رہا تھا. مدینہ والے کہتے ہیں کہ سنیت الوداع سے گویا 14ویں رات کا چاند مدینہ پر طلوع ہو رہا ہو. آپ اندازہ لگائیں نا کیسا دکھا ہوگا. پہلے آقا کی پیشانی نظر آ رہی ہے، پھر آنکھیں مبارک نظر آ رہی ہے، ایسے سنیہ کے پیچھے سے ایک 14ویں رات کا چاند جو تھا وہ مدینہ پر طلوع ہو رہا تھا. اسی کو بنی نجار کی بچیوں نے اشعار میں کہا ہے، طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ وہ اشعار ہیں جو برجستہ ان کی زبان سے نکلے ہیں. آپ کو ویلکم سانگ پیش کیا ہے، طلع البدر علینا. اللہ اکبر. عربی بڑی عجیب زبان ہے، یہ بڑی ریچ مالدار زبان ہے. اردو اور انگریزی معاف کرنا ذرا سا غریب زبان ہے. ابھی اردو میں آپ دیکھیں چاند کے لیے ایک ہی لفظ ہے، چاند چاند ہے، لیکن عربی میں چاند کے لیے کئی لفظ ہیں. جب وہ پہلی رات کہو اسے ہلال کہتے ہیں، ہلال کمیٹی کہتے ہیں، چاند کمیٹی، ہلال کمیٹی. پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں. ویسے چاند کو قمر کہتے ہیں، لیکن جب وہ فل مون ہو جائے 14ویں رات کا تو اسے عربی میں بدر کہتے ہیں، بدر. تو بچیوں نے بھی آقا کو تشبیہ دی تو ہلال سے نہیں دی، قمر سے نہیں دی، بدر سے تشبیہ دی کہ آج 14ویں رات کا چاند مدینہ منورہ پر طلوع ہو رہا ہے. طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے داعی کو ہم پر مدینہ والوں پر طلوع کیا. اللہ اکبر. اب آپ سنیت الوداع سے ایسے مدینہ میں داخل ہوئے. اب آپ جہاں سے گزرتے وہ جو علاقہ ہوتا، جو محلہ ہوتا، وہ سارے محلے والے، اس خاندان والے دو صف بنا کر کھڑے ہو جاتے اور آپ کی ناقہ، آپ کی اونٹنی اس کے درمیان سے گزرتی. اس قوم کا، اس قبیلے کا سردار آگے بڑھتا، آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑتا اور کہتا کہ یا رسول اللہ یہ شرف ہمیں دے دیجئے، آپ ہمارے مہمان بن جائیے، ہمیں میزبانی کا شرف دے دیجیے. آپ فرماتے دعوها فإنها مأمورة، چھوڑ دو اس اونٹنی کو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، یہ جہاں بیٹھے گی میں وہیں قیام کروں. چنانچہ جس محلے اور قبیلے سے آقا آگے گزر جاتے وہ قبیلہ مایوس ہو جاتا کہ ہم اس شرف سے محروم رہے. چلتے 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 یہ اونٹنی آج جہاں مسجد نبوی میں ممبر شریف ہے، ممبر ہے آج جہاں مسجد نبوی کا، وہاں آ کر بیٹھ گئی. پھر اٹھی، پھر تھوڑا آگے بڑھ کر بیٹھی جہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے کہ میرا مقدر کس قدر بلندی پر پہنچا کہ آج میزبانی کا شرف مجھے حاصل ہوا. دوڑے اور آپ کے سامان کو اونٹنی سے اتارا کہ یا رسول اللہ مرحبا، تشریف لائیے. اب یہاں سیرت نگار ایک عجیب بات کہتے ہیں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ مکان ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا نہیں بلکہ آقا کا خود کا مکان تھا. کیونکہ شاہ طبہ جب وہاں سے گزرا تھا مدینہ منورہ سے، آپ کی پیدائش سے بھی قبل، آپ کی بعثت سے بھی قبل، اس کے ساتھ 400 علماء تھے. چند دنوں کے لیے اس نے وہاں قیام کیا. علماء نے جب وہاں کی نشانیاں دیکھی تو شاہ طبہ سے کہا یہاں رکنا چاہتے ہیں اگر آپ اجازت دے دیں. بادشاہ نے کہا کیا بات ہے، سفر کے درمیان یہاں رکنا چاہتے ہو؟ کہ ہماری کتابوں میں یہاں آخری نبی کی ہجرت معلوم ہوتی، وہ اسی جگہ اسی شہر میں معلوم ہوتی ہے، ہم ان کے اس کے انتظار میں رکنا چاہتے ہیں. تو شاید طبہ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو بڑی اچھی بات. ان علماء کے لیے مکان بنائے، ایک مکان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تیار کیا اور ایک خط لکھا کہ سلام ہو آخری نبی پر. شاہ طبہ کی طرف سے یہ خط آپ کی خدمت میں ہے، اگر میں آپ کی بعثت کے وقت، آپ کی پیدائش پر، آپ کی بعثت پر میں زندہ رہا تو میں آپ کا وزیر بنوں گا، آپ کا ساتھی بنوں گا، اور میں نے یہ ایک مکان آپ کے لیے بنایا ہے، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. وہ مکان اور وہ خط ان علماء کو دیا کہ تمہاری زندگی میں اگر وہ نبی آخر الزمان ہجرت کر لیں تو یہ مکان اور خط ان کی خدمت میں عرض کر دینا، دے دینا، اور اگر تمہاری زندگی میں نہ ہو تو اپنی اولاد کو نصیحت کر کر جانا، اپنی اولاد کو وصیت کر کر مرنا کہ وہ یہ خط اور مکان آقا تک پہنچا دے، اور ان کی زندگی میں نہیں تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کر کر جائے.
चुनाचे उलमा ने लिखा ये मकान अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये वही मकान था जो शाह तुब्बा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तामीर किया था। अब आका मदीने मुनव्वरा पहुंच गए, लेकिन मदीने मुनव्वरा का नाम यसरिब था। आपने यसरिब कहने से मना फरमाया कि जो मदीना को यसरिब कहे उसे चाहिए कि वो इस्तिग़फ़ार करे। और मदीने मुनव्वरा में बीमारियां थी, बलाएं थी और वबाएं थी। सहाबा बीमार पड़ने लगे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार पड़ गए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुखार से बिल्कुल बुखार की तपिश बहुत ज्यादा बीमार हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अम्मी जान अब्बा की इयादत के लिए निकली सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और आकर सलाम किया और पूछा अब्बा क्या हाल है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त मक्के मुकर्रमा को याद कर कर अशआर कहे हैं। वो अशआर आज भी किताबों में महफूज हैं। ऐसे गम भरे अशआर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस अर्ज़ मुक़द्दस को मक्के मुकर्रमा को याद कर कर गए। खैर आगे पहुंची अम्मी जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत बिलाल से खैरियत मालूम की। हज़रत बिलाल ने कहा बस अम्मी जान अल्लाह मक्का वालों पर लानत करे, उन्होंने मक्का के छोड़ने पर हमें मजबूर किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी समझदार आका की खिदमत में हाजिर हुई और कहा या रसूल अल्लाह आप मदीना के लिए दुआ फरमा दीजिए। अल्लाहु अकबर। आका समझ गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाए और बड़ी अजीब दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इब्राहीम तेरे खलील थे, उन्होंने तुझसे मक्के मुकर्रमा के लिए बरकत की दुआ की है। ऐ अल्लाह मैं तेरा हबीब हूँ, मैं तुझसे मदीने मुनव्वरा के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। जैसे तूने खलील की दुआ पर मक्का को बरकत अता फरमाई, ऐसे अपने हबीब की दुआ पर मदीना को बरकत अता फरमा और मक्का से डबल और दोचंद बरकतें अता फरमा। अल्लाहु अकबर। फिर आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह तूने अपने खलील की दुआ पर ईमान वालों के दिल में मक्का की मोहब्बत डाली है, अपने हबीब की दुआ पर मदीने मुनव्वरा की मोहब्बत ईमान वालों के दिल में डाल दे और मक्का से डबल और दोचंद मोहब्बत डाल दे। इसीलिए उलमा फरमाते मदीना की मोहब्बत ईमान की निशानी है। दिल में ईमान हो, मदीना की मोहब्बत से खाली हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर मदीना की मोहब्बत दिल में नहीं है तो अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। ईमान दिल में हो, मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत से खाली हो, ये हो नहीं सकता। मदीना की मोहब्बत ईमान की निशानी है। मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत ईमान की निशानी है। मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत ईमान की निशानी है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मदीने मुनव्वरा की बीमारियों को, यहाँ की वबाओं को, यहाँ की बलाओं को जोहफा की तरफ रवाना फरमा दे और यहाँ की मिट्टी में हमारे लिए शिफा मुकद्दर कर दे। आप अलैहिस्सलाम की इस दुआ के बाद अम्मी जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि फिर क्या था, फिर तो मदीना की हवाएं बदल गई, मदीना की फिजाएं बदल गई। मदीने मुनव्वरा की हवाओं और फिजाओं को जिन्होंने देखा है, अल्लाह हम सबको बार बार देखना नसीब फरमाए। हम अपनी आंखों से देखेंगे एक अजब शहर है, वहाँ की फिजाएं अजब, वहाँ की हवाएं अजब, एक अजीब कैफ और एक नूरानियत मदीने मुनव्वरा जाने वाला गुनहगार से गुनहगार आदमी भी महसूस किए बगैर नहीं रह सकता। एक अजीब फिजाएं वहां की, एक अजीब पुरकैफ मंजर है मदीने मुनव्वरा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है फिर तो मदीना की मिट्टी में अल्लाह ने शिफा रख दी। आपने सहाबा से फरमाया जिसे कोई जख्म हो, कोई खारिश हो, कोई चमड़ी का मसला, स्किन का मसला हो, आपने फरमाया अपनी शहादत की उंगली अपने लुआब लगाओ और मदीने मुनव्वरा की मिट्टी पर रखकर उस जगह पर लगाओ, बिस्मिल्लाह तुरबत अर्दिना वरीक़त बादिना कहकर अल्लाह वो बीमारी, सहाबा सब बीमार, सारी बीमारियां खत्म हो गई, सब बीमारियां सेहत से बदल गई।